حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی میرے بھائیوں، تعلیمات قرآنی کا سلسلہ خطبہ جمعہ میں چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ کئی ایک خطبات سے قبل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے میں قرآن کریم کی اہم تعلیم سماج اور معاشرے سے متعلق کہ جس پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے لا علمی کی وجہ سے سماج میں ابتری پھیل جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے، وہ ایک اہم بیماری ہے بدگمانی۔ تو بدگمانی سے متعلق انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ دعا کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اور دوستو، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے، جس نے انسان کو صرف اس دنیا میں بھیج کر کے اپنی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس سرزمین پر پیسفل لائف انہیں کیسے گزارنا ہے، اس کے اصول اور ضوابط کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ بہت سی ایسی اخلاقی تعلیمات کا اسلام نے واضح طور پر حکم دیا کہ جن کے اپنانے میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے، ہمارے سماج کی بھلائی ہے، اور ان کے اپنانے کی وجہ سے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ اللہ رب العالمین نے ان دنیاوی امور کو اخروی زندگی کی کامیابی سے بھی جوڑ کر کے بیان کیا ہے کہ اگر تم ان پر عمل پیرا ہوگے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ تو اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دراصل اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سے بہت اہم مطالبہ جو کیا ہے، یا بہت بڑی جو تعلیم ہم کو اور آپ کو دی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی، پیس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ لفظ اسلام بھی جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سلم ہے، جس کا معنی امن کے ہیں، شانتی کے ہیں، پیس کے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارا جو سلام ہے، جو تحیہ ہے، اس کے اندر بھی یہی میننگ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو ہم کرتے ہیں۔ ہم فرض نماز کے بعد جو ایک اہم ذکر کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ بھی اے اللہ تو سراپا سلام ہے اور سلامتی، امن، سکون اے اللہ تیرے ہی ذریعے سے، تیرے ہی کرم سے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر امن اور شانتی کی تعلیم دی ہے، پیس کی تعلیم دی ہے، اور جو چیزیں بھی اس پیس کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کو ختم کرنے کا، اس کو بالکل ڈسٹرائے کرنے کا جو ذریعہ بنتی ہیں، ان تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہی اہم چیزوں میں سے کہ جو اس کے لیے خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں، سماج کے، معاشرے کے امن اور سکون کو تخو بالا کر دیتی ہیں، بدگمانی کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بدگمانی بہت سی بیماریوں، بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ نہ صرف بدگمانی اپنے آپ میں وہ ایک گناہ ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ ایک چین بناتی ہے، ایک ایسی لائن اس کے ذریعے سے کھڑی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کی کڑیوں کے ملنے کی وجہ سے۔ تو بدگمانی ہے کیا، اس تعلق سے سب سے پہلے مختصراً آپ یہ جان لیں، حالانکہ عمومی مفہوم ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے تعلق سے کچھ غلط رائے قائم کریں۔ ہم نے کسی کے تعلق سے کچھ دیکھا، کچھ شبہ ہوا، کچھ غلط آدھی ادھوری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، اور اس کی بنیاد پر ہم نے اس کے تعلق سے کوئی رائے قائم کر لی، اپنا خیال قائم کر لیا، کسی کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص نے کسی عورت سے، خاتون سے ہم نے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا،
اب اس کے تعلق سے ہم نے یہ خیال قائم کر لیا کہ یہ شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ تو غیر محرموں سے بات ہو سکتا ہے، اس کی سسٹر ہو سکتا ہے، اس کی بیوی، تو اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جو شخص بدگمان ہوتا ہے یا بدگمانی میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے وہ بہت سی مرتبہ بس ایک ظاہرہ کو دیکھتا ہے اور اس سلسلے میں شرعی حدود کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ان پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلد بازی کر جاتا ہے رائے کے قائم کرنے میں۔ تو اس سلسلے میں یعنی بدگمانی سے متعلق بلکہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ بدگمانی کن کن وجوہات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے یا ہمارے دلوں کے اندر اپنی جڑ بناتی ہے، کیونکہ اس پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیز ہمارے یہاں یہ خرابی، یہ معاشرتی بیماری ہمارے سماج میں پنپتی ہے، اس کی وجہ ادھورا علم ہوتا ہے۔ ابھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم نے کسی سے کچھ بس کان میں پڑ گئی کوئی بات اور اس کو ہم نے آگے شیئر کر دیا، اس کی حقیقت کو نہیں جانا کہ واقعی وہ سچائی تھی کہ نہیں۔ ہم نے واٹس ایپ پہ دیکھ لیا، ہم نے فیس بک پر دیکھ لیا کسی کے تعلق سے، کسی نے آپ سے جو ہے مینشن کر دیا، کوئی ذکر کر دیا، تو آپ نے اس کو حتمی سمجھ لیا اور اس پر اپنی ایک رائے قائم کر لی، اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس شخص کے تعلق سے ایک رائے قائم کر لی۔ تو یہ ایک بہت بڑا بونڈر کا بسا اوقات جو ہے سبب بنتا ہے، یعنی اس طریقے سے ہم اگر کسی کے تعلق سے رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس سے بڑے بڑے جو ہے مفاسد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ حجرات سورہ حجرات ایک سورہ ہے قرآن کریم کی جس میں کئی ایک اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص ادھر ادھر سے کہیں سے بھی تمہیں کوئی بات معلوم ہوئی، کسی شخص سے تمہیں معلوم ہوئی، تو اس بات کی پہلے تحقیق کر لو، رائے قائم کرنے سے پہلے، اس پر قدم اٹھانے سے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیصلہ کر چکو، رائے قائم کر چکو، اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھا چکو اور اس کے بعد میں تمہارے سامنے جب حقیقت کھلے گی تو کچھ نہیں تھا، یہ تو خالی جو ہے ایسے ہی بنائی ہوئی اڑی ہوئی ایک بات تھی، اور اس پر تم فیصلہ لینے کے بعد میں پھر تم پچھتاتے ہو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، جو تم کچھ کر چکو، اس پر جو فیصلہ لے چکو، اس پر تمہیں جب حقیقت سامنے آ جائے تو جو ہے پچھتاتے نہ پھرو، اس لیے پہلے تحقیق کرو۔ ایک اہم سبب ہوتا ہے میرے بھائیوں منفی سوچ۔ کچھ اشخاص ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے سے پیشگی طور پر کسی بھی بات کو نگیٹو انداز سے لیتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے، ان کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی تعلق سے کوئی بات سنیں گے، اس کے تعلق سے پہلے سب سے پہلے ان کے مائنڈ میں اس کی نگیٹیوٹی آتی ہے، منفی سوچ آتی ہے۔ کوئی شخص آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی ہدایہ تحائف کا معاملہ کر رہا ہے، آپ خیال کر رہے ہیں کوئی ذاتی مفاد ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں۔ کوئی پڑوسی ہے، اس نے آپ کے یہاں کوئی ہدیہ بھیج دیا، اب خاموخواہ کہ آپ جو ہے دل میں ادھر ادھر کے وساوس کے شکار ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ہوگا، کوئی نہ کوئی دوسرا مقصد ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں اس میں کوئی دوسری اس طرح کی کوئی چیز۔ تو اس طرح کے خیالات آدمی کو جو ہے نگیٹو رائے قائم کرنے کے لیے یا یہ کہیے کہ بدگمانی قائم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ رول پلے کرتے ہیں، اور اس کی جو یہ منفی سوچ تھی، جو یہ ایک غلط سوچ تھی، اس نے اس کو بدگمانی میں مبتلا کر۔ تو منفی سوچ یہ اسلام اس کا حکم نہیں بلکہ حسن ظن کا اسلام حکم کرتا ہے کہ تم اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے اچھا سوچو، ان کے ساتھ بہتر خیال کرو۔ اگر تم کچھ بظاہر دیکھتے بھی ہو تو کوشش کرو اس کی حسن تعبیر کرو، اس کے تعلق سے کوئی اچھا اس کا مطلب جو ہے نکالنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، کہ کسی متعین شخص کے تعلق سے کہ جس سے آلریڈی ہمیں پہلے سے اس سے ہماری کوئی عداوت ہے، کوئی اس سے نفرت ہے، اس سے کوئی شکایت ہے، وہ اگر کچھ اچھا بھی کرتا ہے تو چونکہ پہلے سے مائنڈ ہمارا اس کے تعلق سے بدظن ہوا پڑا ہے، کچھ نفرت ہمارے یہاں پلی ہوئی ہے، کینہ کپٹ حسد نے جگہ اس کے تعلق سے لے رکھی ہے، تو وہ کچھ اچھا بھی کرتا ہے تو وہ اس کی اچھائی بھی جو ہے ہمیں خراب معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے ہم ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے بسا اوقات آدمی کو بدگمانی کے اندر مبتلا کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔
اسی طریقے سے بظاہر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم منفی سوچ کے حامل ہوں یا ہم نے کوئی بات معلوم کی ہو، بس نظریں پڑی کسی غلط مشکوک جگہ میں، ہم نے شخص کو دیکھ لیا، کسی مخصوص پرسن سے جو ہے ہم نے بات کرتے دیکھ لیا جس کے تعلق سے ہماری رائے اچھی نہیں تھی، تو اب اس شخص کے حوالے سے بھی ہم جو ہے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے بدگمانی انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب بدگمانی کے حوالے سے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ تو دیکھیے، عموماً ہم اور آپ جو اب تک سمجھ رہے ہیں بدگمانی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے سماج سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، ہم کسی کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہو جائیں، یہی بدگمانی ہے۔ لیکن بدگمانی یہی نہیں ہے، بلکہ بدگمانی کی سب سے بدترین قسم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے تعلق سے بھی بدگمان، اپنے رب کے تعلق سے بھی غلط خیال قائم کرنے والا بن جائے۔ یہ سب سے بدگمانی کی بدترین قسم ہے، اور یہ ہوتا ہے آدمی پر کچھ نگیٹو حالات آ گئے، کچھ منفی حالات آ گئے، اس کے حساب سے جو خوشگوار حالات نہیں ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں لا علمی کی وجہ سے ان کو چونکہ بہت زیادہ دین سے یا تو لگاؤ نہیں ہوتا یا علم نہیں ہوتا، وہ کوسنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو جو ہے کوسنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ زبان سے بات آپ کہتے ہیں کہ ہاں میری ہی قسمت تھی، میری ہی بدنصیبی تھی، میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا۔ تو یہ سارے جملے کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کہیں نہ کہیں بدگمانی کا اظہار ہے، بدگمانی کا مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے جو ہے بندے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 ہے، بیان فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں، جیسا بندہ میرے ساتھ حسن رکھتا، میرے ساتھ جو ہے ظن رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کے حساب سے میں معاملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں مزید وضاحت ہے، کیسا معاملہ؟ فرمایا ان ظن لی خیرا فلو، اگر وہ میرے تعلق سے خیر کا یقین رکھتا ہے، خیر کا خیال قائم کرتا ہے، یعنی چاہے وہ حالات سے دو چار کیوں نہ ہو، مسائل سے دو چار کیوں نہ ہو، مگر وہ وہاں پر بھی اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے کہ اے رب تو نے مجھے اتنا تو نوازا ہے، کیسے کیسے لوگ جو ہیں کم سے کم اس طرح کی چیزیں تو ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ جتنا حسن ظن رکھے گا، اچھا خیال قائم کرے گا، انشاءاللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اگر وہ میرے تعلق سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے، مثبت خیال رکھتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے مثبت جو ہے راستہ کھول دیتا ہوں، مثبت چیزیں اس کے لیے فراہم کرتا ہوں۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور اگر وہ میرے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، برا سوچتا ہے، برا خیال رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے برا ہی راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہوں، جیسا وہ چاہتا ہے گویا میں اس کے لیے ویسا ہی راستہ مہیا کر دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، لہذا ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، کسی بھی اسٹیج پر ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر پہنچ جائیں، مگر اپنے رب سے بدگمان نہ ہو۔ اسی طریقے سے بدگمانی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمان ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی یہ ہے کہ ہماری رائے یا ہمارے خیال کے مطابق ہمارے دل کے احساسات کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چیز گھر کر جائے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت اپنے صحابہ کی کرنی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں کی، جو تعلیمات ان کی کرنی چاہیے تھی وہ تعلیمات نہیں، جو رب نے دین دیا تھا وہ فی نفسی آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے نہیں پہنچایا۔ اس طرح کی کچھ غلط خیالات آدمی جو ہے قائم کرنے لگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کا انکار کرتے کہ آپ نے جو بھی کچھ بیان کیا وہ اپنے سے بنا کر کے پیش کیا، جو ہے ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے بدگمانی کی دوسری بدترین قسم ہے، اور اس حوالے سے بھی آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنا جائزہ لے، اور اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کا واقعہ میں آپ سے بیان کر دوں۔ حنین کا معاملہ جب ہوا، حنین جنگ حنین بہت مشہور جنگ ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس سے فتح یاب ہو کر کے مسلمان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق جو بھی مال غنیمت ملا تھا ضرورت کے حساب سے جس کو جہاں جتنی ضرورت محسوس کی آپ نے وہ بانٹنا شروع کیے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے اشراف قریش کو خاص کر کے
زیادہ دیا. چنانچہ اقرا ابن حابس کا نام ذکر کیے ہیں حدیث میں کہ اقرا ابن حابس کو 100 اونٹ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے ایک اور عیینہ ابن حسین کو بھی 100 اونٹ دیے. اور بھی دیگر لوگوں کو کافی مال غنیمت آپ نے دیا, جبکہ کچھ لوگوں کو بہت معمولی دیا. تو اس پر اس کمی زیادتی کو دیکھ کر کے ایک منافق شخص معتب ابن قشیر اس نے یہ جو ہے بات رکھ دی, اور اس وقت یعنی بعد میں چل کر کے ایک اعتراض کر دیا عبداللہ ابن مسعود کے سامنے کہ نبی نے اس معاملے میں, اس تقسیم میں نہ تو عدل و انصاف کے پیمانوں کو پورا کیا ہے اور نہ ہی اللہ کی رضا کو کا خیال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نبی نے یہ بہت ہی غلط فیصلے کیے ہیں اور غلط طریقے سے جو ہے تقسیم کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بخدا اس بات کا تو میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں, آپ نے کوئی معمولی بات نہیں کہی ہے, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچاؤں گا. چھوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو رکھتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بھی تم اس بات کا احساس رکھتے ہو, اس بات کا گمان کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی عدل نہیں کریں گے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے چیزیں آئی. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہی چیزوں کو لے کر کے بدگمانیاں پھیلاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اہل بیت کو جو ہے جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا. حالانکہ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نعوذ باللہ اس طرح کا معاملہ آپ سوچتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بیچ میں یا ان کے تعلق سے, تو یہ چوٹ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے. میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بازار کے پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ضرورت محسوس کی, جہاں جس طرح سے معاملہ وقت کا تقاضا دیکھا, اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کی. اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا, کوئی ناانصافی کا معاملہ نہیں تھا. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں جو تیسری اہم صورت ہے بدگمانی کی, جو عموماً ہم اور آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو بدگمانیاں کرتے ہیں, یہ تیسری قسم. تو اس تعلق سے بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے, جو میں نے خطبہ مضمونہ کے بعد آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت سی گمانوں سے, بہت سے خیالات کو قائم کرنے سے بچو, کیونکہ بعض خیالات, بعض گمان سراپا گناہ ہوتے ہیں, یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لہذا یوں ہی اپنا خیال قائم کر لو, بس کچھ بھی دیکھا آپ نے اور اس پر اپنی رائے قائم کر لو, فیصلہ کر لو, اس صورت میں جان لو کہ سراپا گنہگار ہوگے, گناہ کے مرتکب ہو. ان بعض الظن اثم, اللہ رب العالمین نے فرمایا. اسی طریقے سے سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کہ گمان جو ہوتا ہے, خیال, وہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا. آپ نے کوئی خیال قائم کر لیا, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سچائی کو پا لیا. بالکل عین ممکن ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور بالکل وہ جھوٹ پر جو ہے مشتمل. اور اس کے بہت سے دنیاوی اور اخروی نقصانات میرے بھائیوں بدگمانی کی. سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اس کو خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جھوٹ, بلکہ جھوٹ میں بھی سب سے بدترین جھوٹ قرار دیا ہے. چنانچہ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ فَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ گمان کرنے سے, خیال قائم کرنے سے بچو, کیونکہ فَإِنَّ الظَّنَّ گمان اکذب الحدیث, یعنی جھوٹوں میں سب سے بدترین جو ہے جھوٹ ہے. اسی طرح سے منافقین کی منافقت کے پیچھے گمان کا ایک بڑا کردار تھا. وہ بس ایسے ہی جو اپنا خیال قائم کر لیتے تھے, اس کی بنیاد پر وہ دوہرے ماپدنڈ اپناتے تھے. منافقین کا کیا مطلب ہے, جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے, لیکن یہ کہ چلتے تھے اس حساب سے جو اپنی رائے قائم کرتے تھے, جو بظاہر کچھ دیکھ کر کے جو ہے اپنا دماغ نے جو کہا اس کے حساب سے فیصلے لیتے تھے. اپنے مفاد کی بات آئی تو کبھی ان سے مل گئے, اپنے مفاد کی بات آئی تو مسلمانوں سے مل گئے. بس گمانوں کے حساب سے, خیالوں کے حساب سے وہ جیتے تھے. تو ان کی منافقت کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اسی کا تھا. قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا, وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, کہ ایک جماعت ہے جس جماعت کو ان کے اپنے نفسوں نے
ان کو جو ہے اپنی من مرضی پر ابھار رکھا ہے، لگا رکھا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جاہلوں کے جیسے جو ہے گمانات کرتے ہیں، خیالات قائم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدگمانی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اہل شہوت کی یعنی من مرضی کے حساب سے جینے والوں کی کا ایک ہتھیار رہا ہے اور ان کا ایک اہم شیوا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ بت پرست یعنی مکے والے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور ان سے لوگ جو ہے وقت کے نبی یا اہل ایمان پوچھتے تھے کہ بھئی تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان پر کیا دلیل ہے، کیا ان کی سچائی ہے، تو وہ اس پر کوئی چیز پیش نہیں کر پاتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے باپ دادا کو بس سمجھے ہوئے تھے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ حق پر تھے، ایک خیال قائم کر لیا تھا، اس خیال کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ وہ محض خیالات کے پیچھے جو ہے دوڑتے تھے، بس ایک پیٹرن فٹ کر چکے تھے، ایک خیال اپنا فٹ کر چکے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے میرے بھائیوں اس چیز کو اصل نہیں مانا ہے، اسلام نے اصل ثبوت کو اصل مانا ہے، دلائل کو، حجج کو اصل مانا ہے، اس کی بنیاد پر ہی جو ہے کسی بھی چیز کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی سچائی ہے یا بس ایسے ہی جو ہے بنی بنائی جو ہے بات ہے، ایسے ہی جو ہے ایک روایت اور رواج کے طور پر یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں کے تعلق سے جو ان کی تکذیب کی گئی، جو مختلف قوموں نے نبیوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اس کے پیچھے یہی گمان، یہی خیال رہا۔ بیشتر نبیوں کے حوالے سے قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ان کی قوموں نے جو ان کو نکارا، ان کی تکذیب کی اور ان کو ٹارچر کیا، صرف خیالات کی بنیاد پر، سچائی نہیں تھی ان کے پاس، کوئی حقیقت، کوئی لاجک نہیں تھی ان کے پاس، صرف اس بنیاد پر کہ نہیں ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے، اس بنیاد پر انہوں نے ان نبیوں کو بھی ٹھکرایا، ان کو ٹارچر کیا، ان کی دعوتوں کو جو ہے نکار دیا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم ذکر کرتا ہے فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ مجھے تو لگتا ہے، انی لأظنک، میرا تو خیال یہ ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 38 ہے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لي يا حامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلی اطلع الى اله موسى وانی لاظنه کاذبا۔ اے میرے درباریوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ واقعی موسیٰ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے، موسیٰ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ کوئی سچ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور خدا ہے، میں ہی اصل میں معبود ہوں۔ رہی بات موسیٰ کی، تو چلو موسیٰ کی حقیقت کو جان لیتا ہوں۔ اے حامان اس کا وزیر تھا، اس کا منسٹر تھا فرعون کا، تو اس سے کہا کہ اے حامان پختہ گارا بناؤ، اس پر جو ہے محل، ایک اونچا محل تعمیر کرو کہ تاکہ میں دیکھ لوں کہ موسیٰ کا خدا ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پکا جھوٹا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو بیشتر قوموں نے جو نبیوں کی دعوتوں کا ٹھکرایا اور ان کو نکارا، اس کے پیچھے یہی گمان کار فرمایا، یہی خیال قائم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سچائی کے ماننے والے ہیں، سچائی پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے کوئی چیز دیکھیں تو جب تک اس پر کوئی رائے قائم نہ کریں، جب تک کہ اس کی سچائی کو نہ سمجھ لیں، تب تک اس پر کوئی پہل جو ہے قدم نہ اٹھائیں۔ لہذا اس کے علاج کے طور پر میں چند باتیں آپ سے بتلا دیتا ہوں کہ ایک تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو آیات قرآنی آپ کو بتلائی ہیں، ان پر ہماری نظر ہو کہ اسلام نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں پر بھی اڑتی اڑائی کوئی بات آئی، کان میں پڑی اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم بھی ایسا کہ جہاں تک پھر یہ پھیلے گا، جو آپ نے اس کی شروعات کی ہے، اس سب کا گناہ سب سے جو ہے آپ پر بھی جو ہے اس کی حصہ داری آئی گی۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر کے اس زبان سے کوئی بات کہنے کی، کسی کے تعلق سے، کسی کے کیریکٹر پر، کسی کے اخلاق پر بات کرنے کی کوشش کریں،
اور اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ معاملہ جو آپ نے سنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہونے کا خدشہ ہے وہ آپ کے تعلق نہیں ہے تو اس کان سے سنا اس کان سے نکلو، اس پر کان ہی نہ رکھو، اور اگر وہ واقعی آپ کے تعلق سے تو اس کی پھر وہی اصول ہے کہ اس کی تحقیق کرو۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ منفی سوچ سے بچیں، یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز کے حوالے سے ہم نگیٹو سوچ رکھیں اور اس پر تنقیدی کچھ اس طرح کی نظر رکھیں۔ تنقید کرنا یا تنقیدی سوچ رکھنا یہ فی نفسی غلط نہیں ہے جب تنقید معیار کے مطابق معیاری ہو، لیکن تنقید برائے کسی کو جو ہے ذلیل کرنا اگر ہے، کسی کو بدنام کرنا اگر ہے تو پھر یقیناً یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے تعلق سے ہم بدگمانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، دل میں وسوسہ آ رہا ہے، تو کسی صحیح عالم دین سے اس چیز کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ آپ ان سے ذکر کرو گے تو کوئی نہ کوئی وہ ایسا راستہ دکھلا دے گا کہ آپ کا دل اپنے اس بھائی کے تعلق سے جس کے حوالے سے وہ چیز پیدا ہو رہی تھی اس کو نکال، وہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے میں آپ سے جو ہے اس کا مختصراً میں پیش کر دے رہا ہوں کہ اس سلسلے میں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی خزارہ، بنی خزارہ ایک قبیلہ کا نام ہے، وہاں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت نے ایک جو ہے کالے بچے کو جنم دیا ہے۔ اصل میں یہ بنو خزارہ کا جو شخص تھا، لکھا ہے محدثین نے کہ یہ بڑا گورا چٹا تھا، تو وہ کالے بچے کو دیکھ کر کے ایک طرح سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں دوسرے کا بچہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ کہا کہ کیسے، ان کی رنگت کیا، ان کی رنگت کیا ہے؟ کہا کہ سرخ اونٹ ہے۔ کہا کیا ان میں کوئی چتکبرا یا بلیک اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب وہ بلیک اور چتکبرا اونٹ کہاں سے آ گئے؟ سارے اونٹ تو سرخ ہیں، ان کے اس میں بلیک اونٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ کسی جڑ کو لے لیا ہوگا، کسی اصل سے اس نے جو ہے لے لیا ہوگا۔ کہا کہ تب یہ بھی کسی اصل سے ہی اس نے لے لیا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ بچہ تمہارے رنگت پر آئے، تمہارے عادات ادوار پر آئے، بس اوقات باپ دادا پیچھے تک کی جو ہے اس کا اثر جو ہے بچے پر پڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دماغ سے اس پلنے والی بدگمانی کو ختم کر دیا۔ تو اگر کبھی کوئی اس طرح کی بات آئے تو اس کو کسی سمجھدار شخص سے جو ہے ذکر کر دینا مناسب ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مشکوک جگہ میں جانے سے یا مشکوک لوگوں کے ساتھ، یعنی جو خود فی نفسی بدنام ہو، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جہاں آپ غلط جگہ پہ جاؤ گے، کوئی قہوہ ہے، کوئی جو ہے ڈانس بار ہے، یہ قہوہ خانہ ہے، کوئی اس طرح کی جگہ ہے جہاں پر لوگ بس اسی مقصد سے کوئی غلط جاتے ہیں، آپ ممکن ہے کسی دوسرے نظریے سے، لیکن وہاں پر جانے سے گریز کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی کی نظر پڑی تو شاید وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے تعلق سے بدگمانی میں مبتلا ہو جائے۔ غلط شخص کے تعلق سے جو ہے اگر آپ رہتے ہیں ان کے تعلق سے، تو ممکن ہے آپ بالکل غلط نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ پر جو ہے حرف آئے، تو ایسی اس سے خود بھی کوشش آدمی کو کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک روایت ہے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، علی ابن حسین بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت میں، یعنی مغرب کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے مسجد کے اندر، جب وہ جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے چند قدم ان کے ساتھ چلے۔ اسی بیچ میں ایک انصاری صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو چھوڑنے کے بعد ان کی طرف گئے اور ان کو بلایا، کہا کہ ہذہ صفیہ زوجتی، کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں، بلکہ علت بھی آپ نے بیان کی، فرمایا فإن الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کیونکہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں جو ہے دوڑتا ہے خون کی طرح، تو شیطان ورگلا سکتا ہے، تمہارے دماغ میں کوئی بات آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت، جب نبی وضاحت کر رہے ہیں، نبی اس چیز سے کنارہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی جو ہے، جہاں ایک طرف اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے کچھ مشکوک چیز دیکھ کر کے مبتلا نہ ہو، بدگمانی نہ کریں، وہیں پر ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی غلط جگہوں سے، غلط لوگوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا سابقہ پڑ گیا
اور کسی نے آپ کو دیکھ لیا اگر آپ کی نظر، تو آپ جا کر ان کے سامنے وضاحت کر دیں کہ معاملہ دراصل یہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بذكر الحكم وصلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله